بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے خاندان، آپ کے سارے رشتہ داروں کو خوش و خرم بھی رکھے اور باحفاظت بھی رکھے. ناظرین کچھ نئی اپڈیٹس تھیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جس میں بالخصوص آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ آج کل پاکستان تحریک انصاف یعنی اپوزیشن، آپ ایک طرح کہہ سکتے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یعنی پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی ایک لہر چل رہی ہے یا مذاکرات کا ایک دور چل رہا ہے. ناظرین یہ مذاکرات کیا رخ اختیار کریں گے، ان مذاکرات سے کس کو فائدہ ہوگا اور ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا، میں آج کے اپنی ولاگ میں یا آج کی گفتگو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو مذاکرات کے معاملات، مذاکرات کہاں تک پہنچے، مذاکرات کا اگلا مرحلہ کب شروع ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس پر بات کروں. اس سے پہلے میں آپ کو پاکستان کی جو اس وقت اکنامک صورتحال ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو مذاکرات جو تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے درمیان اس وقت چل رہے ہیں، ان کی کامیابی یا ناکامی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی معاشی حالات پر کہ اس وقت پاکستان کے اکنامک حالات کس طرح کے ہیں. اگر آپ یہ معاشی حالات کو سمجھ لیں تھوڑا سا اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. حاضرین جو موجودہ ہماری صورتحال ہے اس وقت، چونکہ کوئی بھی گورنمنٹ جو آگے آئے گی یا جو بھی گورنمنٹ کی طرف جا رہی ہوگی جو بھی پارٹی، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا، اسی چیلنج کو سامنے رکھ کے وہ مذاکرات کے لیے اپنی اسٹریٹجی یا حکمت عملی بنائے گا. کیونکہ اگلے چیلنج کو اگر تو وہ سنبھال سکے گا تو وہ یقیناً مذاکرات میں اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائے گا کہ گورنمنٹ اس کے ہاتھ میں آئے، یا وہ کم از کم جو ملک کی جو صورتحال جا رہی ہے اگر وہ کولیپس کرتا ہے یا کسی غلط سچویشن کوئی اللہ نہ کرے کوئی بری صورتحال ہو جاتی ہے تو کم سے کم صورتحال یہ ضرور بنے کہ اس کا الزام اس پر نہ آئے. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اس سال کے اندر جو ہماری اکنامک صورتحال ہے اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اس سال کے اندر 6000 ارب روپے جو ہیں وہ قرضوں کی مد میں دنیا کو واپس کرنے ہیں. یعنی موجودہ ہماری سچویشن اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ ہم نے دنیا کو 6000 ارب روپے قرضوں کی مد میں جو ہم نے لیے ہوئے ہیں وہ واپس کرنے، اور اس میں کچھ ایکسٹرا رقم ایسے بھی ہے وہ غالباً ایک 15 ملین سے لے کر 20 ملین تک وہ بنتی ہے، 20 ملین ڈالر تک بنتی ہے کہ جو آپ نے سود لیے ہوا ہے. یعنی ان قرضوں کے اوپر جو سود دینا ہے یہ الگ سے 6000 ارب روپے کے قرضے جو آپ نے ریگولر ہر سال واپس کرنے ہوتے ہیں وہ تو یہ، اور ساتھ 15 سے 20 ملین ڈالر، کچھ 25 ملین ڈالر تک بھی یہ کچھ اگر چیزیں اس میں ایڈ کریں تو یہ پہنچ جاتے ہیں. تو 25 ملین ڈالر تک آلموسٹ یہ وہ قرضے ہیں جو آپ نے اس سال میں واپس کرنے ہیں. اور جب ہم اس سال کی بات کرتے ہیں تو یہ سال سے مراد یہ دسمبر تک کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ دسمبر کی بجائے یہ جون تک کا ٹائم ہے. یعنی آپ کے پاس آلموسٹ یہ آگے مئی کا مہینہ ہے اور یہ جون کا مہینہ ہے، تو یہ 1.5 سے 2 مہینے کے اندر اندر اتنی اماؤنٹ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ نے پوری دنیا کو ہر حال میں واپس کرنی ہے، یعنی قرضوں کی مد میں اور جو آپ نے قرضے لے رکھے ان کے اوپر سود کی مد میں. اب یہ پہلی چیز آپ نوٹ کر لیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ قرضے دنیا کو واپس کس طرح کرتے ہیں، مطلب اتنا قرض آپ نے واپس کرنا ہے تو کیا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ موجود ہے؟ فرض کریں آپ کے پاس، فرض کریں آپ ریٹرن کرنے جا رہے ہیں تو پاکستان کا کرائیٹیریا اس میں ہمیشہ کیا رہا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک طرف سے قرض اٹھاتے تھے، ایک ملک سے قرض لیتے تھے. جب آپ نے کسی کو، فرض کریں آپ نے یو اے کو پیسے دینے ہیں تو آپ سعودی عرب سے پیسے پکڑ لیتے تھے اور یو اے کو پکڑا دیا کرتے تھے. آپ نے امریکہ کو پیسے دینے ہیں تو آپ چائنا سے پکڑ لیا کرتے تھے. آپ نے چائنا کو دینے ہوتے تو آپ کسی تیسرے ملک سے پکڑ لیا کرتے تھے. طریقہ یہی ہوتا تھا کہ آپ ایک طرف سے پکڑتے تھے اور دوسری طرف سے ان کو چیک لنک جو ہوتا تھا وہ سینڈ کرتے تھے اور آپ وہاں سے اپنی اماؤنٹ کلیئر کروا لیتے تھے. یعنی وہ قرض اترتا نہیں تھا بلکہ ایک قرض کے بدلے میں ایک دوسری طرف سے آپ قرض اٹھا لیتے تھے. وہ ایک قرض تو ایک طرف سے تو اتر جاتا تھا لیکن بدلے میں وہ آپ سود کے ساتھ جب ساری اماؤنٹ واپس کرتے تھے تو ایک اور سود اور ایک اور شکنجہ آپ کے اوپر کس دیا جاتا تھا تو آپ اس طرح پھنس جاتے تھے. لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تو اب بھی تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ ادھر سے قرض اٹھائیں اور اس کو پکڑا دیں تو یہ تو کوئی سچویشن نہیں نکل آئیں گے. لیکن اس وقت صورتحال بڑی خوفناک ہو چکی ہے. وہ خوفناک صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ آپ کو قرض دینے کے لیے یا آپ کے پیسے کسی دوسرے ملک کو واپس کرنے کے لیے، آپ کو کیا قرض دینا ہے؟ آپ کے پیسے کسی دوسرے ملک کو واپس کرنے ہیں. تو آپ کے پیسے کسی دوسرے ملک کو واپس کرنے کے لیے اب کوئی دنیا کا کوئی ملک آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. ٹرسٹ اس طرح نہیں کر رہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آپ کو کوئی پیسے دیتی ہے یا کوئی اسٹیٹ جب آپ کو پیسہ دیتی ہے یا کوئی چیز دے رہی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں اسے سیکیورٹی اور گارنٹی چاہیے ہوتی ہے. اور گارنٹی یقیناً وہ آپ کی اکنامک سچویشن جو ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتی ہے، اس کا جائزہ لیتی ہے،
اس کے فیکٹس اینڈ فگر ہوتے ہیں وہ اس پہ ڈسکس کرتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو قرض دے دیتی ہے. لیکن اس وقت جو صورت حال ہے وہ پوری دنیا یہ اندازہ لگا چکی ہے کہ غالباً اللہ نہ کرے پاکستان تو اس وقت ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. تو اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو ہمیں پیسہ واپس کون کرے گا؟ تو اس صورت میں کوئی دنیا کا کوئی بھی ملک آپ پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کو وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اگر آپ اگلے بجٹ کی طرف جائیں تو اگلے بجٹ کی صورت حال یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو جی ڈی پی ہوتا ہے یعنی آپ کی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کا آپ 9% تو آپ کا وہ بنتا ہے جو اپنے سود کی مد میں واپس کر دینا ہے. وہ آپ اگر ٹیکسیشن اور ٹیکس کو بھی اگر کیلکولیٹ کر لیں اس میں تو آپ کا کوئی تقریباً 7,500 ارب روپے بنے گا ٹیکس, جس میں سے 3,500 یا 4,000 کے قریب آپ صوبوں کو چلا جائے گا اور پیچھے تقریباً 3,000 بچ جائے گا مرکز کے پاس آپ کی یعنی وفاق کے پاس. یعنی اگلا بجٹ آپ نے جو دینا ہے اس میں تقریباً آپ کو 6 سے 7,000 اور 8,000 کے قریب ہو سکتا ہے 8,000 ارب روپے کے قریب آپ کو خسارے کا بجٹ رکھنا پڑے. اور خسارے کے بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا خسارہ آپ ایک نیا سود لے کے نیا قرض لے کے اس کو پورا کریں گے. اور قرض کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پرانا قرض واپس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو نیا قرض آپ کہاں سے لے لیں گے؟ ایک اور IMF کا پروگرام لینا پڑے گا. IMF پہلے آپ پر اعتماد نہیں کر رہی, نئی نئی شرائط لگا رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ شارٹ کر کے کسی اور طرف جانا تھا, یہ ساری میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. تو اس وقت کرائسس اتنا شدید ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اب وہ اگر وہ حکومت کی طرف آتی ہے تو سب سے پہلا جو اس کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کہیں ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں. اب ڈیفالٹ کرنے کے لیے کوئی بھی وزیر خزانہ لگائیں, چاہے وہ جتنا بھی قابل کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کا دنیا کا کوئی بہترین اکانومسٹ بھی لے کے آ جائیں, تو سب سے پہلے اس کی پالیسی یہ ہوتی ہے, وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ملک کو ڈیفالٹ سے کیسے بچاؤں. آپ کی مطلب گراس روٹ لیول پر پروڈکٹ بنانا, آپ کی کرنسی کو اسٹرانگ کرنا اور یہ سارے معاملات یہ تو پیچھے چلے جائیں گے نا, کیونکہ آپ کی قوم کے پاس اتنا پیسہ تو آپ بینکوں میں آپ کا ہوتا نہیں ہے, رکھتے نہیں ہیں. اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو نئے نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں. نئے نوٹ آپ جب چھاپ رہے ہوتے ہیں تو بدلے میں آپ کی مہنگائی اور بڑھتی ہے جو پہلے ہی بڑھ رہی ہے. تو اگر مہنگائی فرض کریں یہاں پہ رک بھی جائے معاملات یہاں کی یہیں جیسے ہیں کہ اگر حالات جس سے وہ اکنامکس کے ایک اصول ہے کہ اگر حالات بدستور رہیں, اگر حالات بدستور رہیں پھر بھی صورت حال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ ہم ڈیفالٹ کریں. تو کوئی بھی اگر آئے گا نیا وزیر اعلیٰ وزیر خزانہ تو سب سے پہلے تو وہ گورنمنٹ جو ہوگی وہ اپنے ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے بچائے گی. اور اس سچویشن سے نکلتے نکلتے کم از کم آپ کو 3 سے 4 سال لگ جائیں گے منیمم. اگر کوئی بہت ہی قابل بندہ آ جائے تو پھر بھی 2-2.5-3 سال آپ کو چاہیے. تو اگلے کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو اگلے 2-3 سال تو وہ اس ملک کو خسارے سے ہی نہیں نکال سکیں گے نا, ڈیفالٹ سے ہی اللہ اللہ کر کے بچاتے رہیں گے, منتے ترلے لوگوں کو کر کے. تو صورت حال یہ ہوگی اس وقت. اب یہ اکنامک ایک میں نے آپ کو ایک چونکہ امیج ایک بنا کے ایک فریم بنا کے دی گیا کہ ملک اس وقت یہ صورتحال اس سچویشن میں کھڑا ہے. اب مذاکرات کا جو پہلا دور چلا ہے ان میں کچھ ایسی شرائط تھیں جو پاکستان تحریک انصاف اور PDM کے درمیان ہوئی کہ چونکہ الیکشن کی طرف جا رہے تھے, سارے چاہ رہے تھے الیکشن ہو, تو PTI نے یہ کہا ہے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ جولائی میں کروا دیں. یعنی کہ یہ مذاکرات جو ہوئے ان میں کچھ شرائط جو رکھی گئیں, ڈیمانڈ یا مطالبہ یہ تھا, PTI کا مطالبہ تھا کہ آپ الیکشن جو ہے وہ جولائی میں کروا دیں. جس پر PDM نے یہ کہا ہے کہ ہم جولائی میں الیکشن اس لیے نہیں کروا سکتے کہ آگے ہم نے جو بجٹ پیش کرنا ہے, جون میں تو ہم نے بجٹ دینا ہے, جو اگر ہم جون میں بجٹ دیں گے تو جولائی میں ہم الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں. اس کے لیے PTI نے کہا ہے کہ اگر آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو پھر تو آپ 90 دن سے باہر نکل جائیں گے. آپ 90 دن سے یعنی آپ اسمبلیاں توڑتے ہیں, اسمبلیاں توڑنے کے بعد آپ 90 دن کے اگر باہر نکل جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. اس وقت عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آئین نہیں ہم نے توڑنے دینا, آئین سے باہر ہم نے جانا ہی نہیں ہے, کوئی راستہ ہی نہیں دینا کہ کوئی ایسی کوئی مثال قائم کر دے کہ آئین کو توڑا جا سکتا ہے یا آئین سے باہر نکلو. وہ تو اس سچویشن میں وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے آئین کے اندر آئین کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آئین میں تبدیلی کی جائے. آئین میں تبدیلی کرنے کے لیے 2 تہائی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا جو آئین ہے وہ اسے عام طور پہ غیر لچکدار آئین اردو زبان میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کو 2 تہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے. 2 تہائی اکثریت کے لیے آپ کی اسمبلی میں اتنی تعداد اتنا کورم جو ہے وہ پورا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے یہ شرط ہے کہ PTI واپس اسمبلیوں میں جائے. اگر وہ اسمبلیوں میں واپس جاتی ہے تو اسمبلیوں میں جائے گی تو یقیناً پھر 2 تہائی اکثریت وہاں پہ ہوگی اور آئین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. تو PTI نے شرط یہ رکھی ہے کہ اگر آپ جولائی میں انتخابات نہیں کروا سکتے تو پھر شرط یہ ہے کہ پھر آپ ہمیں ہمارے استعفے جو ہیں انہیں وہ واپس لیں اور ہمیں اسمبلیوں میں واپس لیں, تو ہم آپ کو اس میں سپورٹ کرتے ہیں, فیور دیتے ہیں, ہم آئین میں تبدیلی کرتے ہیں اور آگے لے کے چلے جاتے ہیں. اور اس کے لیے بھی پھر ایک ہمیں ٹائم فریم یا ڈیٹ ہمارے ساتھ الیکشن سے پہلے یا جولائی سے پہلے آپ کر دیں. جس پر گورنمنٹ جو ہے یعنی PDM جو ہے اس نے ابھی کوئی کومنٹس نہیں کیے, اس نے کوئی اوکے یہ کنفرمیشن نہیں دی ہے کہ ہم یہ کریں گے, بلکہ انہوں نے اس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم مانگ لیا. اور ٹائم کیا ہے وہ اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں.
پی ٹی آئی نے ایک اور بھی اس میں کہا ہے کہ اگر آپ کے لیے بجٹ پیش کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو وہ بجٹ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ آپ وہ بجٹ آپ مئی میں دے دیں، یعنی آپ جون کی بجائے اگر آپ بجٹ جو ہے وہ مئی میں دے دیتے ہیں تو پھر یہ بھی اس صورتحال مطلب ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں آپ کروا دیں، الیکشن آپ پہلے کروا سکتے ہیں، 1 مہینے کا آپ کو ٹائم بچ جائے گا۔ تو اس پہ حکومت نے یہ کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے جب پوچھا کہ آپ کب تک الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں، کب کروا سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہم اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے۔ تو اکتوبر میں الیکشن کروانے کے لیے پی ٹی آئی کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب بھی الیکشن کروانے ہیں، اگر آپ نے 90 دن سے آگے نکلنا ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ اسمبلیوں میں واپس لے کے جائیں، اور اگر آپ نے اکتوبر میں الیکشن کروانے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہماری صوبائی اسمبلیاں دونوں بحال کریں گے، مطلب پنجاب کی بھی اور کے پی کے بھی، دونوں کی پنجاب ہماری اسمبلیاں جو صوبائی اسمبلیاں وہ بھی بحال کریں، پھر آپ آئین میں ہمیں قومی اسمبلی میں بھی واپس لے کے جائیں۔ اس میں پھر ایک کانسٹیٹیوشنل چینج ہوگا، امینڈمنٹ جب ہوگی تو امینڈمنٹ کے ساتھ آپ بے شک پھر اکتوبر میں الیکشن لے کے جائیں، تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اس کے لیے پی ڈی ایم نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم یہ ساری جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا مطلب اوور ویو دے دیا ہے کہ یہ ہم نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں، کو چیئرمین، اور نواز شریف صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم معاملہ دوبارہ آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ چونکہ پی ڈی ایم نے بڑا پازیٹیو جسٹر، یہ حکومت نے پازیٹیو جسٹر دیا ہے، ہماری جو شرائط ہیں ہماری ان باتوں پر بڑا پازیٹیو جسٹر دیا ہے، تو اس کے لیے ٹھیک ہے کہ ہم یہ انتظار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی اس انتظار کے لیے کہ ہم اکتوبر تک کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر یہ چیزیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں تو۔ اب دوسرا جو دور ہے مذاکرات کا وہ منگل والے دن کا رکھا گیا ہے کہ اس مذاکرات کا دوسرا بھی نہیں بلکہ یہ تیسرا ہوگا۔ تیسرے دور میں اس میں چیزیں فائنلائز ہوں گی کہ کیا انتخابات ہوں گے یا انتخابات نہیں ہوں گے۔ اس میں میری رائے یہ ہے کہ بہترین جو اسٹریٹجی بنے گی، مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کو واپس لے گی، کیونکہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے یا پی ڈی ایم جو ہے اگر یہ شرط مان لیتی ہے تو یہ یقیناً ان کے لیے آگے فیوچر میں بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو مجھے صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ چل رہا ہے کہ جو منگل والے دن کا ٹائم لیا گیا ہے، یہ ساری کی ساری فی الحال یہ ٹائم گیننگ ہوگی، یہ ٹائم گین کر رہے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھانے کے لیے بات کو، معاملات پھر وہی مڑ کے سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے۔ اور معاشی صورتحال یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ اس وقت خود بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ خود بھی یہ چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک دفعہ بجٹ سے آگے نکل جائیں انتخابات، تاکہ جب بجٹ سے آگے چلے جائیں گے تو پھر جو بھی صورتحال ہوگی تو ہم، اگر ہماری حکومت جو انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری حکومت آنی ہے تو بجٹ سے آگے نکلے گی تو ہم یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ دیکھیں سارے ملک کا تو بیڑا غرق یہ کر کے گئے، بجٹ تو یہ دے کے گئے، اتنا خسارے کا بجٹ دے کے گئے، اتنی پالیسیاں خراب، ان کو کسی نے پیسے نہیں دیے، یہ معاملہ نہیں، آئی ایم ایف سے نہیں آیا، تو یہ سارا ایک ان کے پاس بیانیہ بھی آ جائے گا۔ اور حکومت جو ہے، حکومت وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح ہم آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہمیں مل جائے اور ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹرانگ بیانیہ آ جائے جو لے کے ہم آگے الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ آج کی ولاگ میں آنے والے الیکشن کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا، مذاکرات کس صورت جائیں گے، کیا رخ اختیار کریں گے، اس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سے اتفاق ہوگا، اور آپ سب کو اللہ پاک خوش و خرم رکھے۔ اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔